نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج سورۃ الواقعہ کا آغاز ہے۔ سورہ واقعہ اس آیت افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے، اور اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور 96 آیتیں اس میں موجود ہیں۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے، اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں جو ذکر ہے الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے، تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی، اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ قیامت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی۔ اس آیت میں قیامت کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچا کرنے والی ہے، اور کسی قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی اور اللہ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اور عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں فرمایا جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی، جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی، اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی، اور پہاڑ چورا ہو کر خشک ستو کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ اس وجہ سے ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 7 تا 10 میں فرمایا اور اے لوگو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرما رہا ہے اور ان کی 3 قسموں کے بارے میں خبر دی، جن میں سے 2 جنت میں جائیں گے اور 1 جہنم میں داخل ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو تم قیامت کے دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں، کہ وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند ہیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بائیں جانب والے ہوں گے۔ ان کے بارے میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی بائیں جانب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں، کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون مراد ہے؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہونے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمان ہے، وہی قرب والے ہیں، نعمتوں کے باغوں میں ہیں۔ یہاں سے ان تینوں اقسام کے لوگوں کی جزا بیان فرمائی گئی ہے، اور سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب درجات والے ہیں اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں سے تھوڑے ہوں گے۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں۔ پہلے لوگوں سے کون مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، کہ جو پہلے لوگ ہیں وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین ہیں، اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مراد ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ یہاں اولین و آخرین اسی امت کے پہلے اور بعد والے لوگ ہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لعل، یاقوت اور موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے، اور وہ ان تختوں پر عیش و نشاط کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دل شاد ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 17 تا 21 میں فرمایا، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے، کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ، اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں جو نہ کبھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، اور نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی۔ یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے آداب کے ساتھ جو ہے کوزوں، سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کے جام کی دوڑ چلائیں گے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں ہے، کیونکہ اسے پینے سے حواس بگڑ جاتے ہیں اور بندے کے اوسان میں فتور آ جاتا ہے، اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمت گار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ان پرندوں کا گوشت لائیں گے جن کی وہ تمنا کریں گے۔ اہل جنت پر کیے گئے انعامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی کوئی بات، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔
یاد رکھیے کہ خدمت گار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کی خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اسے پکڑ سکیں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ارشاد فرماتا ہے قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ رکابی میں بھنا ہوا آ کر سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا اور پھر وہ اڑ جائے گا۔ آیت نمبر 21 میں اہل جنت کے لیے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ان پرندوں کے بارے میں حدیث ملاحظہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو گے اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ اسی وقت بھونا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو بختی اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخوان پر ایسے بھن کر پیش ہو جائے گا کہ اسے کوئی دھواں لگا ہوا ہوگا اور نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا، وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہو ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ یہاں پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقرب اہل جنت کی خدمت کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا، نہ دھوپ اور ہوا لگی، اور اس وجہ سے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے اسی طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے۔ پھر فرمایا ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر، یعنی بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کو یہ سب کچھ ان کے دنیاوی نیک اعمال اور اللہ کی فرما برداری کرنے کے صلے میں ملے گا۔ پھر آگے فرمایا اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر سلام سلام کہنا۔ جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات ان کے سننے میں نہ آئے گی، البتہ وہ ہر طرف سے سلام سلام کا قول ہی سنیں گے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی جانب سلام آئے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 27 میں فرمایا اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں آگے بڑھ جانے والے بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی جزا اور ان کا حال بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل جنت کے دوسرے گروہ یعنی دائیں جانب والے اصحاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دائیں جانب والے ہیں، ان کی عجیب شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہیں، اور ان کی اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اسے تم نہیں جان سکتے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں۔ یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے،
ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی بیری کا درخت، یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد نہیں فرمایا فی صدرت مخدود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وَتَلْحِم مَنْدُود، اور کیلے کے گچھوں میں یعنی دائیں جانے والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا اور دراز سائے میں اور جاری پانی میں، ارشاد فرمایا کہ دائیں جانے والے ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلٍّ مَمْدُود، اور ہمیشہ کے سائے میں۔ پھر آگے مزید فرمایا گیا وَمَاءٍ مَسْکوب، اور جاری پانی میں، یعنی دائیں جانے والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا، اور وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کسی مشقت کے بغیر پانی حاصل کر لیں گے۔ آگے آیت میں فرمایا اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ یہاں پر ان آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دائیں جانے والے ان جنتوں میں ہوں گے جن میں مختلف اجناس اور اقسام کے بہت سے پھل ہیں، اور وہ پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا تو وہ فوراً اس کی جگہ ویسے ہی 2 پھل آ جائیں گے، اور اہل جنت کو ان پھلوں کے استعمال سے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ شرعی رکاوٹ، نہ طبی پابندی، اور نہ کسی بندے کی طرف سے ممانعت ہوگی۔ پھر فرمایا گیا اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ دائیں جانے والے جنتوں میں آرام کے بستروں میں ہوں گے جو جواہرات سے سجے ہوئے اونچے اونچے تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 35 سے 38 تک فرمایا بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، دائیں جانے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں ایسی کنواریاں بنایا کہ جب بھی ان کے شوہر ان کے پاس جائیں گے وہ انہیں کنواریاں ہی پائیں گے، اور وہ عورتیں اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہیں، اور ان سب کی عمر بھی ایک ہوگی کہ 33 سال کی جوان ہوگی، اسی طرح ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے، اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک ان سے مراد حوریں ہیں۔ یہاں اسی سے متعلق ایک دلچسپ روایت سماعت کیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ انہوں نے پریشان ہو کر عرض کی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ پھر آگے فرمایا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں جانب والوں کے لیے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو دائیں جانب والوں کے لیے پیدا کیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو نعمتیں بیان کی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دائیں جانب والے ہیں۔ تو جنت میں عورتیں، بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی سے مراد یہ ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کی عمر کم ہو جائے گی اور وہ جوانی کی حالت میں داخل ہوں گی۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ واقعہ کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین، اے رب عالمین،
ہمیں اپنے مقرب بندوں میں جگہ عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرما، ہمیں اصحاب الشمال کے انجام سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو اخلاص عطا فرما، ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہمیں قیامت کے دن عزت و کامیابی عطا فرما۔ اے رب رحمان ہمیں جنت کی نعمتوں کا مستحق بنا، ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی تیاری کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان اور اپنی رضا پر قائم فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔